مقدس بیکٹ سن 1118 میں ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک اعلیٰ ظرف انسان تھے۔ آپ ابتدائی تعلیم کے بعد فرانس روانہ ہو گئے، جہاں سے آپ نے یونیورسٹی آف پیرس سے اعلیٰ تعلیم جاری رکھی۔ جب آپ فرانس میں تھے تو آپ کے والدین خداوند میں سو گئے۔ جب آپ واپس انگلینڈ آئے تو آپ کے پاس مدد کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ بہت کوششوں کے بعد آپ کو کورٹ آف شیرف میں کلرک کی نوکری مل گئی، جہاں آپ نے خوب محنت اور قابلیت دکھائی۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو محنتی، پرجوش اور محبت کرنے والے انسان کے طور پر جاننے لگے۔ 24 سال کی عمر میں تھامس بیکٹ کو کینٹربری کے آرچ بشپ تھیوبالڈ کے گھرانے میں ایک عہدہ مل گیا۔ یہیں پر رہتے ہوئے آپ نے چرچ میں اپنے کیریئر کے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے آپ نے کینن لو جیسی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آرچ بشپ سے اجازت چاہی، جس پر آپ کے بشپ نے خوشی سے اجازت دے دی اور آپ فرانس کے ایکسری میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ جو ہی آپ انگلینڈ آئے، آپ بیورلی کے پرووسٹ کے رتبے پر تعینات کر دیے گئے۔ سن 1154 میں آپ سینٹ پال کیتھیڈرل میں کینن ڈیکن تعینات کیے گئے۔ آپ کے بشپ تھیوبالڈ آپ کی روحانی سرگرمیوں سے اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے آپ کو کینٹربری کے آرچ ڈیکن کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ یہ بشپ کے بعد انگلینڈ کا سب سے بڑا عہدہ تھا۔ آپ کے بشپ آپ پر خاص اعتماد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسیا کے کئی مشنوں پر آپ کو روم روانہ کیا گیا۔ آپ کی سفارتکاری ہی کا نتیجہ تھا کہ پوپ یوجینیس سوم نے اسٹیفن کے بڑے بیٹے یوسٹس کی تاج پوشی کی اجازت نہ دی۔ 1154 میں ہنری دوم انگلینڈ کا بادشاہ بن گیا اور آپ شہر کے چانسلر کے طور پر تعینات ہو گئے۔ چونکہ آپ فہم و فراست سے معمور تھے، اس لیے آپ مشکل سوالات کے جواب اتنی آسانی سے دیتے کہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس حکمت کی وجہ سے تھامس بیکٹ اپنے چانسلر کی ڈیوٹی اعلیٰ طریقے سے نبھا رہے تھے۔ آپ تھامس مور جیسے انسان کے قریبی دوست بھی رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیشہ سچائی پر ڈٹے رہتے اور ہر غلط کام کو روک دیتے۔ لوگ آپ دونوں کے بارے میں کہتے کہ ان کے پاس ایک ہی دل اور ایک ہی دماغ ہے۔ سب یہ جانتے تھے بادشاہ اور تھامس بیکٹ اکثر ہی معمولات پر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے، اور اگر کبھی بادشاہ اپنے کاموں میں اس حد تک بڑھ جائے کہ چرچ کے قدیم استحقاق اور حقوق کی خلاف ورزی ہو تو تھامس بیکٹ ایسے کاموں کی شدید مخالفت بھی کرتا تھا۔ 1161 میں آرچ بشپ تھیوبالڈ خداوند میں سو گئے اور بادشاہ ہنری نے تھامس بیکٹ کو کہا، میں چاہوں تو آپ کو کینٹربری کا بشپ بنا سکتا ہوں۔ اس پر تھامس بیکٹ نے بادشاہ ہنری کو جواب دیا کہ اگر خدا مجھے بشپ بننے کی اجازت دے تو میں جلد ہی آپ کی محبت سے محروم ہو جاؤں گا اور آپ کی محبت جلد ہی نفرت میں بدل جائے گی۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت سے کام ہیں جو آپ چرچ کے حقوق کے تعصب میں کرتے ہیں اور مجھے ان سب سے خوف آتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے مطالبہ کریں تو میں اتفاق نہ کر سکوں گا اور حاسدوں کو موقع مل جائے گا کہ ہمارے درمیان لامتناہی جھگڑے پیدا کر سکیں۔ یہ بات سن کر اس وقت بادشاہ مسکرا دیا اور چلا گیا، کیونکہ بادشاہ ہنری اکثر ہی چرچ کے قوانین کو بدلنے پر زور دیتا اور اپنی مرضی کے فیصلے چاہتا تھا، جس سے کئی بار ریاست اور چرچ کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ ان حالات میں چرچ کو ایک ایسے بشپ کی ضرورت تھی جو کہ چرچ کے قانون کو ہر دم عزیز جانے اور بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ایسے حالات میں آپ کا چناؤ کیا گیا اور آپ 48 سال کی عمر میں
روچسٹر کے بشپ والٹر کے ہاتھوں کہانت کے رتبے پر فائز کیے گئے۔ اس کے بعد عید پینتیکوس کے اٹھوارے میں آرچ بشپ کے رتبے پر سرفراز کیے گئے۔ اس دن سے آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی اور آپ نے ایک سیاہ چوگا پہن لیا اور غریب لوگوں میں چیزیں بانٹنے اور بوشام کے ہر برڈز کے ساتھ صحیفے پڑھنے اور رہبوں کے دن بھر کے کاموں کی نگرانی میں اپنا وقت گزارنے لگے۔ بادشاہ ہنری اور تھامس بیکٹ کے درمیان بہت سی پریشانیاں جنم لے رہی تھیں۔ آپ کے بشپ بننے سے پہلے زمین کے مالکان بادشاہ کے افسر صرف 2 شلنگ دیتے تھے، جس کے بدلے میں وہ ان کو بدماشوں سے محفوظ رکھتے تھے، لیکن اب بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ سارا پیسہ بادشاہ کو دیا جائے۔ اس معاملے میں بادشاہ ہنری اور آرچ بشپ تھامس کے درمیان کافی بحث ہوئی، جو کہ کئی دنوں تک جاری رہی۔ اس پر بادشاہ نے چرچ فادرز کے لیے مزید سختیاں کر دیں۔ اس مسئلے کے بعد فلپ دی براؤس کا مسئلہ سامنے آ گیا، جو جولائی 1163 میں واقع ہوا تھا۔ اس وقت انگلستان میں ہر 6 میں سے ایک شخص کلرجی مین تھا۔ اسی طرح فلپ دی براؤس بھی ایک کلرجی مین تھا، جو کہ ابھی مکمل کاہن یا ڈیکن نہیں بنا تھا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے ایک فوجی کو قتل کیا ہے۔ چونکہ یہ ایک کلرجی مین تھا، اس لیے لنکن کے بشپ کے ہاں اس کا مقدمہ چلا اور وافر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بری کر دیا گیا اور ساتھ ہی جرمانہ ادا کرنے کا حکم ہوا۔ اس پر مقتول فوجی کے رشتہ داروں نے سول کورٹ میں بادشاہ کے حضور اس مقدمے کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے مدعیوں کو سن کر فلپ کو سزا سنانی چاہی۔ اس بات کو لے کر تھامس بیکٹ اور بادشاہ ہنری کے درمیان سخت مخالفت ہوئی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ یہ کیس اس کی عدالت میں ہو، جبکہ تھامس اس کے خلاف تھا، اور یہ بات بڑھتی گئی۔ اس پر بادشاہ ہنری نے دوسرے بشپوں کے خلاف بھی سختیاں کرنا شروع کر دیں اور اس بات کو لے کر 16 نکات کے آئین لے کر کلیرنڈن کے مقام پر پہنچا، جہاں بشپ کی جماعت سے اس نے زبردستی دستخط کرنے پر زور دیا۔ آرچ بشپ تھامس بیکٹ بھی اس جماعت میں موجود تھے۔ ان کے کہنے پر سب نے دستخط کر دیے، لیکن بشپ تھامس اس بوجھ سے قید ہو گیا۔ دیگر دفعات بھی چرچ کے اختیار اور اوقات کے یکساں طور پر نقصان دہ تھیں، لیکن وہ بادشاہ کے درمیان دراڑ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے یہ سب کرنے کے لیے راضی ہوا۔ تھامس نے اس کیس کو پوپ صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ آرچ بشپ کی بے وفائی اور ناشکری کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے تھامس کو کچھ قلعے اور اعزازات چھوڑنے کا حکم دے دیا اور تھامس کے خلاف چال بازی اور مالی بدعنوانی کے الزامات لگا دیے۔ 13 اکتوبر 1164 کو بادشاہ نے عبادت کے بعد پیغام بھجوایا کہ بادشاہ تھامس سے اپنے حساب کتاب دینے کا حکم کرتا ہے، ورنہ وہ بادشاہ کا حکم سن لے۔ اس پر تھامس بیکٹ نے کہا، میں آپ کے اور بادشاہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہوں۔ خدا کے تحت میرا فیصلہ صرف پوپ صاحب کر سکتے ہیں۔ اس بات کے بعد آپ رات کو انگلینڈ چھوڑ گئے اور فرانس میں بادشاہ لوئس کے یہاں پناہ لے لی۔ بادشاہ نے بھی دوسرے بشپوں کے ذریعے تھامس بیکٹ کے خلاف کیس پوپ صاحب کو روانہ کر دیا۔ اس پر پوپ صاحب نے تھامس بیکٹ کو بلایا اور 16 نکاتی آئین پڑھا۔ اس پر تھامس نے کہا، اس نے مجبوراً یہ سب کیا اور اس پر سخت پشیمان ہے، اور تھامس نے وہاں اپنی انگوٹھی اتار کر پوپ صاحب کو واپس کر دی اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ کافی غور و فکر کے بعد پوپ صاحب نے آرچ بشپ تھامس بیکٹ کو واپس بلایا
اور ان کو بحال کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے راہب کی عادت اپنا لی۔ وہاں بھی بادشاہ ہنری آپ کی مخالفت میں تھا اور یہ جھگڑا یوں ہی کئی سالوں تک چلتا گیا۔ 29 دسمبر کو ایک شام کچھ فوجی کیتھیڈرل میں تھامس بیکٹ سے ملنے آئے۔ اس ملاقات میں انہوں نے بہت ساری ضروریات پوری کرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ وہ تھامس بیکٹ کو دھمکیاں بھی دینے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے باہر سے بھی فوجیوں کی آوازیں سنائی دینے لگ پڑیں۔ آرچ بشپ کے صرف 3 ساتھی ساتھ رہے اور فوجیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ آخرکار ایک فوجی کے زوردار حملے سے آرچ بشپ تھامس بیکٹ کی کھوپڑی میں زخم آیا اور وہ زور سے گرنے لگے، اور جب جان گئے کہ اب وقت نزدیک ہے تو بلند آواز میں چلائے، اے خداوند، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور پھر آرچ بشپ تھامس کو ایک اور دھچکا لگا اور گھٹنوں تک گر گئے اور کہنے لگے، یسوع المسیح کے نام کی خاطر، اپنے چرچ کے دفاع کی خاطر میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ کہہ کر جان دے دی۔ آپ کی موت کے 3 سالوں میں آپ کو کلیسیا نے شہید کے رتبے پر سرفراز کر دیا۔ آپ کے اندر جارحانہ ریاست کے خلاف کھڑے ہونے اور کلیسیا کی خاطر چرچ کے قدیم حقوق کے دفاع کے لیے اپنی جان دینے کا بلند حوصلہ موجود تھا۔ آپ نے بادشاہ ہنری کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر چرچ کی عظمت کو بڑھایا۔ آپ بہادری اور شجاعت کا ایسا پیکر ہیں کہ صدیوں تک آپ کی خدمت کے چرچے سنے جا سکتے ہیں۔ خدا ہمیں تھامس بیکٹ جیسا ایمان دے، آمین۔